وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، وقال فی موضع آخر ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون کے بانی حسن بننا کے عقیدے سے متعلق چل رہی تھی کہ انہوں نے اسماء اور صفات کے تعلق سے اپنی کتاب رسالۃ العقائد میں کس طرح سے لکھا ہے اور اپنا عقیدہ کس طرح سے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ تفویض کا ہے اس معاملے میں، اور اس کا مقصد یہ بتایا ہے تاکہ اختلاف سے بچا جائے۔ میرے دوستو، کیا اختلاف سے بچنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو خراب کر لیں، اپنی عاقبت کو خراب کر لیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کے اندر ہم اپنے عقیدے کو برباد کر لیں محض اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور دیگر اسلاف کرام نے جو عقیدہ رکھا تھا اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات کے بارے میں، وہ اختلاف کا سبب ہے یا اختلاف کا سبب وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا نیا عقیدہ بنایا اور منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے بہت سارے صفات کا، بہت سارے اسماء کا انکار کیا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے باوجود علم کے گمراہ کر دیا؟ یہ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ جانتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، یہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ یہ اپنے خواہشات کے بندے ہیں اور اپنی خواہشات کی انہوں نے پیروی کر لی، اسے معبود بنا لیا ہے، اس لیے وہ سمجھنے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کر لی اللہ کی طرف سے بغیر کسی ہدایت کے۔ ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے جب تک ہدایت نہیں ملے گی، خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے۔ حسن بننا کے عقیدے کا خلاصہ یہی ہے اس باب میں کہ وہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ اس کے تحت صفات باری تعالیٰ کے وہ منکر تھے کیونکہ انہوں نے سلف کے طریقے کو چھوڑ کر صاف صاف اس مسئلے میں تفویض کا طریقہ اپنایا ہے، اور یہی موقف جہمیہ کا بھی ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ چاہے وہ اہل تفویض ہو یا اہل تعویل ہو، دونوں برابر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں دونوں برابر۔ تعویل جو کرتے ہیں اور جو تفویض کرتے ہیں دونوں برابر ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ چنانچہ حسن بننا نے اپنے رسالے العقائد کی صفحہ 33 میں یہ آیت ذکر کرتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کر دیا بغیر ستونوں کے، جسے تم دیکھ رہے ہو،
اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو گیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوگا، ثم استوى علی العرش۔ یہ آیت کو وہ ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اسی طرح کی آیتیں ہیں اس کے علاوہ بھی جن سے وجود باری تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے، اور ان سے کارخانے قدرت میں تصرف باری کا استدلال کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے صفحہ 15 پر لکھتے ہیں کہ جب یحییٰ ابن معاذ سے پوچھا گیا کہ رب ذوالجلال کی کیا حقیقت ہے، تو کہا ایک قدرت والا بادشاہ۔ کہا گیا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں لگا ہوا ہے۔ سائل نے کہا میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، تو کہا پھر اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ایک مخلوق کی صفت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ایک مخلوق کی صفت ہے، مطلب ہم اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک ذات باری کی صفت کا تعلق ہے تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا، ان ربک لبالمرصاد، وہ گھات میں لگا ہوا ہے۔ یہاں کون سی صفات ہے؟ آگے حسن بنا کہتے ہیں اب یہ تمہارے ارادے اور قوت کی بات ہے کہ مخلوقات کے اندر غور و فکر کے ذریعے اور لازمی صفات پر عقیدہ رکھ کر اپنے رب کی عظمت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں۔ مذکورہ کلام کے اندر علو باری تعالیٰ اور عرش پر اس کے مستوی ہونے کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ جہمیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تو اوپر ہے، نہ ہی نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ سامنے ہے نہ ہی پیچھے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی وہ جہمی عقیدہ ہے جو صوفیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہی صوفیوں کا عقیدہ ہے جو جہمیوں کا عقیدہ ہے، اور اسی فاسد عقیدے کو حسن بنا بھی مانتے تھے، اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کے وجود کو یہ مانتے ہیں۔ اور حسن بنا اسے اشعار کی شکل میں گنگناتے بھی تھے، فَالْكُلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ عَدَمٌ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کچھ نہیں ہے، تفصیلی طور پر، اجمالی طور پر، ہر اعتبار سے اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا انکار کرتے ہیں، اس کے علو کا انکار کرتے ہیں، وہ فرعون کے پیروکار ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَتَّلِيَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، جھانک کے دیکھ لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ نہیں مطلب اوپر جاؤں تو میں جاؤں گا اوپر، جیسے لوگ بول رہے ہیں، یہ موسیٰ اور ان کے پیروکار جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہاں ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی ایسا کہہ کر کے مذاق اڑا رہا ہے کہ وہاں کہاں ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تو زمین پر ہے، خود کو بولتا تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اوپر رہتا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے فرعون نے انکار کیا تھا کہ اوپر اللہ نہیں ہے، ویسے یہ لوگ وحدت الوجود والے فرعون کے پیروکار ہیں، اللہ کی فوقیت کا انکار کرتے ہیں، عرش پر رہنے کو انکار کرتے ہیں، اس کے وجود باری کو ہر جگہ مانتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا اشارے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار جو مومنین تھے وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی علو اور اس کے فوقیت کو مانتے تھے، اسی لیے اس نے مذاق بنایا تھا اور کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اوپر جھانک کے دیکھتا ہوں، پھر کچھ نہیں رہے گا، میں کہہ دوں گا سب جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کی بدکاریاں اسے بھلی دکھائی دی اور راہ حق سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر ہیلہ سازی تباہی ہی میں رہی، یعنی وہ تباہ ہو کر کے رہا، اس کا جو ہے کوئی ہیلہ اور اس کی کوئی مکاری کام نہیں آ سکی اسے۔ اور یہ روایت مشہور ہے
یہ واقعہ مختلف حدیث کی کتابوں میں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کہتے ہیں ان کا اپنا واقعہ، کانت لی جاریہ ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ فاطلعت ذات یوم فاذا الذئب كالذهب بساط من غنمها وانا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون لكني سككتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. سیدنا معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی، یہ احد پہاڑ اور جوانیہ کی طرف میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے ایک بکری لے کے بھاگ گیا، مجھے غصہ آ گیا، چنانچہ بشری تقاضے کے مطابق میں نے اس لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا۔ پھر مجھے افسوس ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگا ہوا آیا، آپ نے اسے میرے لیے بڑا معاملہ بتایا کہ تم نے بہت غلط کیا اس کو مار کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ میں نے اسے حاضر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا فی السماء، اللہ آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے، اعتقها فانها مومنہ، اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس وقت لوگوں کا ذہن سادہ تھا، یہ جو آج کل کے جو وحدت الوجودی جو صوفی ہیں، معطلہ جہمیہ اور نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، مفوضہ، واقفہ، معتزلہ، خوارج، یہ سارے فرقے نئے نئے عقیدے لے کر کے گڑھ کر کے آ گئے ہیں۔ کیا یہ سب اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے؟ سادہ ان کا عقیدہ تھا، جو قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی انہیں معلوم تھا کہ ساتواں آسمان کے اوپر عرش ہے اور عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ ایک معمولی لونڈی کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد بنایا اس کے مسلمان ہونے، اس کے مومن ہونے پر، کہ جس کا یہ نہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اوپر، اور جو یہ کہے کہ نیچے ہے، ہر جگہ ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ یہ نہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنیاد بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ مومنہ ہے، یہ ایسی بات کہہ رہی ہے، ایسا عقیدہ اگر اس کا ہے تو یہ مومنہ ہے۔ علامہ لالکائی ایک بہت بڑے امام اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کے اندر یہ روایت نقل کیا ہے، ان شقیق قال قلت لعبد اللہ بن مبارک کیف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض فقيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا۔ شقیق سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے عرض کیا، عبداللہ ابن مبارک یہ دوسری صدی ہجری کے اسلاف کرام میں سے ہیں، یہ سلف صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان سے میں نے عرض کیا ہم اپنے رب کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیف نعرف ربنا عز وجل، ہم اپنے رب کو کیسے جان سکتے ہیں؟ فرمایا ہمارا رب ساتویں آسمان میں عرش پر ہے۔ بالکل وہی بات جو اس لونڈی نے کہی تھی اللہ کے رسول کے سامنے فی السماء، آسمان میں۔ عبداللہ ابن مبارک بھی 200 سال کے بعد وہی جواب دے رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں؟ فی السماء السابعہ علی عرشہ، آسمان میں ہیں اللہ رب العالمین، 7ویں آسمان میں عرش کے اوپر ہے۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا لا نقول کما تقول الجہمیہ، ہم جہمیہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ زمین میں بھی ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ کہتے ہیں یہی بات امام احمد بن حنبل سے بھی کہی گئی، یہی بات آپ سے بھی پوچھی گئی، تو آپ نے بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یعنی جو عقیدہ عبداللہ ابن مبارک نے بتایا ہے اللہ کی ذات اور اس کے وجود باری کے بارے میں، ہمارا بھی وہی عقیدہ، ہم بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر مستوی ہے، یہی عقیدہ ہمارا بھی۔ امام احمد کا عقیدہ، عبداللہ ابن مبارک کا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لونڈی تھی وہی عقیدہ سب برابر دکھ رہا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، یہ سلف صالحین کا عقیدہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے جو دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں، انہوں نے نیا عقیدہ نکالا ہے اپنا اور الگ الگ سب نام رکھ لیا ہے، سیدھا سیدھا نہ ہم کیفیت بیان کریں گے نہ تصویر بیان کریں گے۔ یہ سب تو بعد میں آیا، اسی لیے انکار کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہ یہ کہیں گے نہ یہ کہیں گے، ہمارے یہاں سادہ جیسا ہے ویسے ہم مانتے ہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں نہ ہم تعطیل نہ ہم تعویل کریں گے، نہ اس کو چھوڑیں گے کہ چھوڑ دیں، یا نہ ہم اس کو انکار کر دیں یا اس کے اندر تحریف کریں، معنی بدل دیں، تعویل کریں، کیفیت بیان کریں، تشبیہ بیان کریں، یہ سب ہم کیوں کہتے ہیں؟ ان چاری چیزوں سے ہم کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب بعد میں گڑھا گیا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بعد میں جتنے عقائد گڑھے گئے ہیں اسماء اور صفات کے بارے میں اور نئے نئے سوچے چھوڑے گئے ہیں، ان سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ ہم اس کو ویسے ہی ثابت مانتے ہیں جس طرح سے قرآن اور حدیث میں ثابت ہے اور جس طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ یہی چیزیں آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گی، اسلاف کرام کے یہاں ملیں گی، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے یہاں یہی چیزیں ملیں گی۔ علامہ ذہبی نے عبداللہ ابن احمد بن حنبل کی کتاب الرد علی الجہمیہ، عبداللہ ابن احمد یعنی امام احمد کے یہ لڑکے ہیں، ان کی کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، جہمیہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو علامہ ذہبی نے عبداللہ ابن احمد کی جو کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، اس کے حوالے سے اپنی کتاب العلو کے اندر نقل کیا۔ تو علامہ ذہبی کی کتاب کا نام ہے العلو، کتاب العلو۔ اس میں اللہ رب العالمین کی فوقیت کو انہوں نے ثابت کیا۔ جو لوگ دراصل کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، نہیں یہ مانتے ہیں کہ اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے اوپر ہے، آسمان کے اندر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس چیز کو انہوں نے اس کتاب کے اندر ثابت کیا۔ اور کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ امام احمد کے لڑکے نے جو الرد علی الجہمیہ کتاب لکھی وہاں سے باتیں نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان یزید ابن ہارون قال من زعم ان الرحمن علی العرش استوى على خلاف ما يقر في القلوب العامة فهو جهمي، والعامة مراد منهم من جمهور الامة واهل العلم۔ یزید بن ہارون نے کہا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ عرش پر رحمان کے مستوی ہونے کا عقیدہ عام مسلمانوں کے خلاف ہے وہ جہمی ہے۔ عام مسلمانوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جمہور اہل علم اور سادہ عام مسلمان، کہ آپ کسی سے بھی جو ان تمام خرافات میں نہ پڑا ہو اس سے آپ ایک سادہ ذہن والے مسلمان سے جب پوچھو گے اللہ کا ہے تو فوراً بتائے گا اوپر ہے۔ تو جو سادہ ذہن مسلمان کا جو عقیدہ ہو اور جو جمہور اہل علم اہل سنت کا جو عقیدہ ہو اس کے خلاف ہٹ کر کے جو عقیدہ رکھے گا وہ جہمی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسماء اور صفات کے باب میں حسن بنا کا عقیدہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو اہل تعویل کا ہے، اور اہل تفویض اور اہل تعویل میں کوئی فرق نہیں ہے۔
جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر دیا ہے، تو اسماء اور صفات اللہ رب العالمین کی ذات اور اس تعلق سے جو عقیدہ ہے یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہے. ہمیں اسے سمجھنا ہوگا. کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے رب کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو، صاف صاف دیکھ رہے ہو اور کوئی بھیڑ نہیں ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہو، دیکھنے میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. اور یہاں بہت سارے فرقے کے لوگ اختلاف کرتے ہیں دیکھنے نہ دیکھنے کے بارے میں. معتزلہ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. لن ترانی کا لفظ قرآن میں آ گیا ہے. جب قرآن میں آ گیا نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم کیسے مان لیں ایک حدیث کو؟ تو بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. لیکن وہیں الٹا کچھ صوفیاء ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن بھی دیکھنے کا انکار کرتے ہیں، آخرت میں بھی دیکھنے کا انکار کرتے ہیں. جبکہ قرآن میں صاف صاف وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. دیکھ رہے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہوں گے. یعنی جو اللہ کے نیک صالح بندے ہوں گے وہ جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اس کو دیکھیں گے اس کے نیک بندے قیامت کے دن آخرت میں. سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. یہ دنیوی نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اور وہ سب کا ادراک کرتا، ساری چیزوں کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے مومن بندے اس کو دیکھیں گے. تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، صرف آخرت میں جنت کے اندر دیکھیں گے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہی دنیا میں دیکھیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو دعویٰ بھی کرتے ہیں جو صوفیہ خرافاتی صوفیہ. اب احیاء علوم الدین کے اندر جا کر کے پڑھ لیجئے کتنے صوفیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھا. میں نے خضر کو دیکھا، رب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ پوری کائنات کو دیکھا. ہانکتے ہیں کتنا. جتنا جھوٹ خرافات احیاء علوم الدین کے اندر پا جائیں گے آپ، اور کہیں نہیں پائیں گے آپ. ممکن ہے فضائل اعمال کے نام سے جو کتاب مشہور ہے چل رہے اس میں بھی جھوٹ مل جائے. احیاء علوم الدین، اسی لیے سلف صالحین بہت سے لوگ اس کو کہتے تھے اماطۃ علوم الدین، دینی علوم کو مارنے والی یہ کتاب ہے. منکرات اور جھوٹی روایتوں کا پٹارا ہے یہ کتاب. عقل میں نہ آنے والی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں، سب کو گڑھ کر کے. اور یہ کتاب جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا حسن بنا کے نزدیک سب سے پیاری تھی، اور اس کے لیے نہ جانے واقعی بھی گڑھ دیے اس کو پھیلانے کے لیے، چھپانے کے لیے، تاکہ لوگ اس سے زیادہ دلچسپی رکھیں. خواب کے جو ہے واقعات گڑھ دیے کہ فلاں نے خواب دیکھا تھا، ایسا ہوا ایسا ہوا. تو خواب میں اس کو جبریل مل گئے تو جبریل نے لے جا کر کے ملا دیا،
اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول نے لے جا کر کے ملا دیا کس سے؟ ابو حامد غزالی سے، جو کتاب جس نے لکھی ہے احیاء علوم الدین۔ اب وہ غزالی کتاب لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کتاب دے دیا اور اس کو سمجھا دیا، تو کیسے کیسے لے جا کر کے خواب میں غزالی سے یہ مل جاتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے۔ کتاب کی اہمیت بتلانا مقصد ہے، تاکہ کتاب کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس کے لیے یہ لوگ قصے گڑھتے ہیں، خواب کے واقعے بتاتے ہیں جھوٹے جھوٹے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بنہ تو اس کتاب کو شرح کرنے جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے اپنے گھر میں اس پر جو ہے درس بھی دے رہے تھے اور نوٹ کرا رہے تھے کہ لکھو اس سے۔ دین کے نام پہ سب سے خرافاتی اور بڑی کتاب، ضخیم کتاب یہ ہے احیاء علوم الدین، اور اسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کون؟ یہ حسن بنہ۔ تو آخر ان کے کیسے عقیدے رہیں گے؟ وہی جو خرافاتی وحدت الوجودی صوفیاء کے عقیدے ہیں، وہی سارے عقیدے ان کے تھے۔ بہت سارے اس طرح سے خرافات ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا، چاہے وہ روایت باری تعالیٰ ہو، اللہ رب العالمین کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں بھی اختلاف ہے، جبکہ صحیح روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے ذریعے سے جو روایتیں موجود ہیں، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ بعض روایتوں کے نور انا یرا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا اللہ تو نور، ہم کیسے دیکھ سکتے؟ صاف صاف ہے۔ اور وہ واقعہ کافی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا قرآن میں موجود ہے، رب ارنی، مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، لیکن ایسا کرو میرا نور پہاڑ پر میں ڈال رہا ہوں، اس کی جھلک تجلی کر رہا ہوں، اس کو دیکھ لو، اگر دیکھ لے سنبھل گئے تو مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ خر موسیٰ صحیح کا تو بے ہوش ہو گئے، نور کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو کہاں سے دیدار کر پائیں گے؟ لیکن دنیا کے اندر جو ایک انسان کی حالت ہے، آخرت میں ویسی نہیں ہوگی، آخرت میں الگ ہوگی، وہاں سارا سسٹم الگ ہوگا۔ وہاں دنیاوی جیسے اوقات، زمان، وقت، مکان، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی ایسی، وہاں کا سارا سسٹم الگ ہوگا، وہاں کی انسانی طاقت، قوت، ساری چیزیں الگ ہوں گی۔ وہاں کے بارے میں سارے نصوص موجود ہیں کہ وہاں اللہ رب العالمین کو لوگ دیکھیں گے، جو مومن بندے ہوں گے، اس کے جو صالح بندے ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور دنیا کے بارے میں تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہاں تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، انبیاء سے انکار کر دیا ہے۔ تو جو سلف صالحین ہیں، جو اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کو جو ماننے والے ہیں، وہ وہی چیز مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہوا۔ جہاں انکار ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، وہاں مانتے ہیں نہیں دیکھ پائیں گے، اور جہاں ثابت ہے وہاں مانتے ہیں کہ دیکھ پائیں گے۔ لیکن جو فاسد عقیدے والے ہوتے ہیں، جو باطل عقیدے والے ہوتے ہیں، جو اپنے کچھ اغراض اور مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، عقیدے کے نام پہ، دین کے نام پہ، دعوت اور تبلیغ کے نام پہ ان کا مقصد ہوتا ہے دنیا کمانا، پیٹ پالنا، سیاسی اغراض کو حاصل کرنا، کرسی اور اقتدار کو حاصل کرنا۔ وہ لوگ جھوٹی باتیں بکتے ہیں، من گھڑت واقعے سناتے ہیں، خواب کی باتیں سناتے ہیں، لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، جھنڈ اور بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ لوگ باطل عقیدے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، ان کے عقیدے صحیح نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے۔ لیکن جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہوگا، وہ فوراً دیکھے گا قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ فوراً سوال کرے گا صحابہ کرام نے کیا ایسا کیا تھا۔ دین کا معاملہ ہے، ہمیں دین کے معاملے میں نہیں آزادی ہے، ہمیں جو کچھ آزادی ہے دنیا کے معاملے میں آزادی ہے، بس رکاوٹ نہ ہو، شریعت کے اندر ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ جس چیز پر پابندی ہے، جس چیز سے رکاوٹ ہے، اسے چھوڑ کر کے ہم آزاد ہیں، کچھ بھی کریں۔ وہ دنیاوی معاملات میں،
جہاں تک دینی معاملات ہے، شریعت ہے، عقیدہ ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر جو لکھا ہے ہم صرف وہی کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو کیا ہے دین کے معاملے میں ہم وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہم وہی کر سکتے ہیں۔ کتاب میں قرآن کے اندر جو لکھا ہم صرف وہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، اسماء اور صفات ہو یا اللہ کی ذات باری تعالیٰ ہو، ان سب کے تعلق سے ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔